سائنسدان یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کا آغاز کب، کیوں اور کیسے ہوا۔ کیا اتنی بڑی کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ لیکن سائنسدانوں کو ابھی تک اپنے ان سوالوں کا کوئی مناسب جواب نہیں مل سکا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سائنسدانوں کو ایک نئی امید مل گئی ہے، جس کے بدولت سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ صرف خلا میں کسی خلائی مخلوق کو تلاش کر سکیں گے، بلکہ وقت میں پیچھے جا کر اس کائنات کے آغاز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اور یہ سارا کچھ ممکن ہوگا ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے، جس کا نام ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ۔ آج سے پہلے خلا میں صرف ایک بڑی ٹیلیسکوپ موجود تھی، جس کا نام ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ۔ یہ زمین سے صرف 550 کلومیٹر دور زمین کے ارد گرد ہی چکر لگاتی ہے۔ لیکن دسمبر 2021 میں ناسا نے دنیا کی سب سے جدید ٹیلیسکوپ خلا میں بھیج دی ہے۔ یہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور زمین کے ساتھ ساتھ سورج کے ارد گرد گھومے گی۔ $10 ارب کی لاگت سے بنائی جانے والی یہ مشین اب تک کی سب سے مہنگی خلائی مشین ہے۔ اس کو بنانے میں سائنسدانوں کو 30 سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ لگ بھگ کائنات کے آغاز تک دیکھ سکے گی۔ پہلا ستارہ کب بنا، پہلی کہکشاں کیسے بنی، کروڑوں سال دور اگر کہیں پر زندگی کے نشان ہیں تو یہ وہ بھی دیکھ لے گی۔ سیاروں اور ستاروں کے کیمیائی اجزاء کا معائنہ کرے گی۔ وہاں پر موجود گیسز، پانی، میتھین، کوئی چیز بھی موجود ہوگی تو یہ اس کو بآسانی دیکھ سکے گی۔ بالفرض اگر چند نوری سال یا چند 100 نوری سال دور کسی ایلین لائف کا کوئی سراغ ملتا ہے تو انسان کے لیے ان سے رابطہ کرنا، انہیں سمجھنا، کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر ان سے اپنا دفاع کرنا یا ان کے سیارے کے ریسورسز سے فائدہ اٹھانا سب کچھ ممکن ہو سکے گا۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کائنات تقریباً 13.5 ارب سال پرانی ہے۔ چنانچہ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے سائنسدان اس ستارے کو دیکھیں گے جو آج سے 13.5 ارب سال پہلے سب سے پہلے روشن ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سائنسدان کائنات کے ان حصوں کو بھی دیکھیں گے جو اب سے پہلے سائنسدانوں کی نظر سے مخفی تھے۔ یہ اب تک کا مدار میں بھیجا جانے والا سب سے بڑا فلکیاتی آئینہ ہے۔ اس کو اپنے مدار میں پہنچنے کے لیے 29 دن کا عرصہ درکار ہے۔ اس کے بعد اس کو پراپر آپریٹ ہونے کے لیے مزید 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، یعنی یہ 2022 کے موسم گرما تک اپنی پہلی تصویر زمین پر بھیجے گی۔ اس مشین کے ذمے کائنات کے 5 اہم رازوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس مشین کو 5 اہم مشن سونپے گئے ہیں۔ جب ہم خلا میں موجود کسی گلیکسی یا کسی ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی تازہ تصویر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اتنے نوری سال پرانی ہوتی ہے جتنے نوری سال اس گلیکسی سے نکلنے والی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ چلے آئیں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم کی جو سب سے قریب ترین گلیکسی ہے اس کا نام کینس ہے، اور یہ ہم سے تقریباً 25,000 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ یعنی کہ آج ہم کینس کی جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ آج سے 25,000 نوری سال پرانی ہے۔ چنانچہ اس مشین کا سب سے اہم مقصد اس گلیکسی کو ڈھونڈنا ہے جو کھربوں سال پہلے اس کائنات میں سب سے پہلے وجود میں آئی تھی۔ اس مشین کا دوسرا اہم مقصد ہے کہ زندگی کے وجود کو پاسبل بنانے والے کیمیکلز کو تلاش کرنا۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر زمین سے باہر کہیں پر زندگی موجود ہے تو وہاں زندگی کو ممکن بنانے والے بنیادی کیمیکل جیسا کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، اس کے علاوہ جیمز ویب کی انفرارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی سیارے پر موجود میتھین گیس یا پانی کے ذخائر کو بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ اس سیارے پر زندگی کا وجود ممکن ہے۔ اس مشین کا تیسرا اہم مقصد ستاروں کے جنم کو دیکھنا، کہ ستارے کیسے جنم لیتے ہیں اور جب وہ جنم لیتے ہیں تو وہاں پر کیا فینامنا ہوتا ہے۔ اصل میں جب ستارے جنم لیتے ہیں تو وہاں پر گیسز کے بادل بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کے لیے اس فینامنا کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اب جیمز ویب کی انفرارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنسدان اس فینامنا کے اندر بھی دیکھ سکیں گے، جس سے کائنات کے نئے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ کائنات میں موجود بڑے بڑے بلیک ہولز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ بلیک ہول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کوئی چیز بھی بچ کر نکل نہیں سکتی، آیا کہ وہ روشنی ہی کیوں نہ ہو۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ بلیک ہول کے آس پاس کے ماحول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے، اور اس کے آس پاس کافی مواد موجود ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بلیک ہول موجود ہے۔
ماضی میں بلیک ہول کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ایکس رے ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جاتا تھا، جس سے زیادہ انفارمیشن حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے وہ بلیک ہول کو ایک نئے زاویے سے دیکھ سکیں گے اور اس کے ماس اور حجم کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ اس ٹیلیسکوپ کا 5واں اہم مشن ہوگا کہ کائنات میں ان ایکسپیکٹڈ سرپرائزز حاصل کرنا، یعنی یہ اپنی مثال کی پہلی ٹیلیسکوپ ہے جو خلا میں جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو اب تک سائنسدان نہیں دیکھ سکے۔